ہم بات چیت جب کرتے ہیں تو اس بات کا بھی خیال نہیں رکھتے کہ کس بات کو کہنے سے ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کس بات کو اپنی زبان سے ادا کرنے سے ہم کفر کہہ بیٹھیں گے اور ہم دار اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ عام لوگ جب بات چیت کرتے ہیں تو ایسے الفاظ، ایسے ورڈ استعمال کر دیا کرتے ہیں کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اور خواہ مخواہ وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ وہ دار اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ تو اس کا خیال کرنا، خیال رکھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ہر گناہ کی بخشش ہو سکتی ہے، لیکن اگر کفر بک کر ایمان سے ہاتھ دھو کر انسان مر گیا تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی، اس کا ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں جلنا لازم اور ضروری ہے۔ تو آپ جب گفتگو کیا کریں دوستوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، جس کے ساتھ بھی آپ گفتگو کیا کریں تو اس کا خیال رکھا کریں کہ آپ کے زبان سے ایسے الفاظ نہیں نکلنے چاہیے جو شریعت کے خلاف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے خلاف ہو، انبیاء کرام کی شان کے خلاف ہو، اولیاء کرام کی شان کے خلاف ہو، صحابہ کرام کی شان کے خلاف ہو۔ تو آپ جب گفتگو کیا کریں تو ہرگز اسلام کے تعلق سے ان چیزوں کو آپ اپنی زبان سے نہ نکالا کریں جو اسلام کی شان کے خلاف ہے، اللہ کی شان کے خلاف ہے، اس کے انبیاء، اس کے مقربین جو ہیں، اس کے مقرب بندے جو ہیں، ان کی شان کے خلاف ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری زبان سے جب ہم گفتگو کر رہے ہوں تو ایسے الفاظ ادا ہو جائیں، ایسے الفاظ ہمارے منہ سے نکل جائیں جو ہمارے ایمان کے چلے جانے کا سبب ہو۔ تو جب آپ گفتگو کیا کریں تو اس سب کا خیال رکھا کریں کہ ہماری زبان سے کوئی نازیبا کلمات ادا نہ ہونے پائیں۔ حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر ہوگا، اور صبح کو مومن ہوگا تو شام کو کافر ہوگا۔ تو جب ایسا زمانہ آ جائے گا تو قیامت قریب ہوگی، قیامت جب قریب ہوگی تو انسان صبح میں مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہوگا۔ یہ بڑے سوچنے کی بات ہے کہ انسان صبح کو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مومن ہوگا تو صبح میں کافر ہوگا۔ ہوتا ہے ایسا، جب ہم آپس میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، جب کسی ٹاپک پہ بات چھڑ جاتی ہے تو ہم دنیاوی ٹاپک کی جب بات آتی ہے تو ہم اپنی زبان کو روک لیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم ان ٹاپک کے بارے میں نہیں جانتے، اس چیز کے بارے میں نہیں جانتے۔ مثال کے طور پر اگر ڈاکٹر کی بات چھڑ گئی تو جو ڈاکٹر رہتا ہے ہمارے درمیان گفتگو کرنے کے درمیان، اگر کوئی 10 آدمی بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہیں، اس میں ایک اگر ڈاکٹر ہے تو جو ڈاکٹر کی بات ہوگی وہ ڈاکٹر ہی بتائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی اور دنیاوی بات، سیاست کا مدعا اگر چھڑ گیا، سیاست کی اگر بحث چھڑ گئی تو جو سیاست کو بہت زیادہ جاننے والا ہوگا وہی بات کرے گا، اور باقی سارے خاموشی سے اس کی گفتگو سن رہے ہوں گے۔ لیکن جب اسلام کی بات آتی ہے تو چاہے آپ ہوں چاہے کوئی اور ہو، ہر شخص کی زبان بول اٹھتی ہے۔ انسان اسلام کے بارے میں جو نہیں جانتا ہے وہ بھی کہتا ہے کہ ہم نے کہیں سنا تھا، ہم نے کہیں پڑھا تھا، تو ایسا ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے۔ تو ہر شخص اسلام کے بارے میں اپنے عقل کا گھوڑا دوڑاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہی انسان اسلام کے بارے میں کچھ بولے، شریعت کے بارے میں بولے جو جانکار ہو، جو عالم دین ہو، جو عالموں کی صحبت میں رہتا ہو، کتابوں کا وہ مطالعہ کرتا ہو، کتابوں کو اچھی طریقے سے سمجھتا ہو۔ آج ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو ہم کسی بات پر نہیں بولتے، لیکن جب اسلام کی باری آتی ہے تو ہم اپنے عقل کا گھوڑا دوڑانے لگتے ہیں کہ ایسے ہونا چاہیے، ویسے ہونا چاہیے۔ تو یہی کہا گیا ہے کہ انسان، اور ہم اس گفتگو کے درمیان اسلام کے شان میں، اللہ کی شان میں ایسے کلمات بول جاتے ہیں کہ ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ یہ کلمات اسلام کی شان کے لائق ہیں یا اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہیں یا انبیاء کی شان کے لائق ہیں بھی یا نہیں، اور ہمارے زبان سے کفریہ کلمات نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو وہی کہا گیا کہ انسان صبح میں مومن ہوگا تو شام کو کافر، شام کو مومن ہوگا تو صبح کو کافر۔ تو آپ جب گفتگو کیا کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، تو اس کا خیال رکھا کریں
کہ اسلام کے بارے میں آپ جتنا جانتے ہیں اتنا ہی آپ دوسرے کو بتایا کریں. اور بہتر یہ ہے کہ اگر آپ عالم دین نہیں ہیں, آپ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں, تو آپ خاموشی اختیار کر لیا کریں. خاموشی میں نجات ہے. حضور نے فرمایا کہ خاموش جو شخص ہو گیا اس نے نجات پا لیا. تو آپ بہتر یہ ہے کہ آپ کے لیے جب آپ ایسی باتیں شروع کیا کریں, اگر آپ کو جانکاری نہ ہو تو آپ خاموش ہو جایا کریں, اور جو اگلا اگر وہ بھی جانکار نہ ہو تو اسے خاموش کر دیا کریں. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اس کے باتوں میں آ کر آپ نے ہاں میں ہاں ملا دی, تو اس سے بھی آپ کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے, آپ کا ایمان جا سکتا ہے. تو آپ ان سب چیزوں کا خیال رکھا کریں گفتگو کرنے کے درمیان. اور جب مذاق ہوا کرتا ہے آپس میں, بہت سارے لوگوں کی عادت بھی ہوتی ہے کہ جب مذاق ہوتا ہے تو انسان اسلام کے تعلق سے بھی مذاق کرنے لگتا ہے اور کہہ کر ہنسنے لگتا ہے, اور جو کہتا ہے وہ تو اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہی ہے, اور جو اس کے کہنے پر بھی ہنستا ہے, اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے, اس کے کہنے پر اپنی حامی بھرتا ہے, تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگر وہ اسلام کا مذاق اڑاتا ہے, نماز کا مذاق اڑاتا ہے, قرآن کا مذاق اڑاتا ہے, اللہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے, نبی کی شان میں نازیبہ کلمات بکتا ہے, تو اس سے بھی اس کا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے. تو گفتگو کیا کریں تو آپ ایسی باتوں کو نہ کیا کریں جو اسلام کی شان کے خلاف ہو, اللہ کی شان کے خلاف ہو. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.